اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو آدم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو لگائے رکھا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی اللہ نے شیاطین کو لگا دیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، اللہ نے میرے ساتھ بھی شیاطین کو لگایا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ وہ میرے مطیع ہیں، میرے فرما بردار ہو گئے ہیں اور مجھے نیکی کا ہی حکم دیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین گرامی، انشاءاللہ اب سے اس چینل کے اوپر ہم لوگ قرآن کریم کی مکمل تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور یہ پہلی تفسیر ریکارڈ ہونے والی ہے، اور آج ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مزید ہمارے 2 چینل اور ہیں جن کے اوپر مسائل، فضائل اور حالت حاضرہ شرک و بدعت کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ہم صرف تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تفسیر کا طریقہ انداز یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو جس سورہ کی تفسیر کی جا رہی ہے اس کے متعلق آپ کو پہلے شان نزول اور اسباب نزول، بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیا جائے گا، اور جو اس سے مسائل اور واقعات پیش آ رہے ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پھر قرآن کریم کی آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ چاہے تو اسے محفوظ کر سکتے ہیں اور اسے لکھ بھی سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ابتدا کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر کی، تاکہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، اور عموماً یہ صورتیں ہر ایک کو یاد ہوا کرتی ہیں، ان کا ذہن بھی بن جائے گا اور ان کو سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی لیے ہم نے 30واں پارہ کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے آخر سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کے آخر میں 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کی تفسیر سننے سے پہلے آپ اس کا شان نزول اور اسباب نزول ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ صورتیں کس موقع پہ نازل ہوئی، اور اس صورت کے کیا فضائل ہے اور کیا مسائل ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں ایک ہی موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ اس صورتوں کی بڑی خصوصیت اور بڑے فضائل وارد ہوئے حدیث پاک کے اندر۔ یہ دونوں صورتیں اس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ یہ 2 صورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاج کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ علاج سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر کسی نے سحر کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی اس وقت کہ آپ جو کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وہ ان کو یاد نہیں رہتا۔ روایتوں میں یہاں تک بات آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کب کس زوجہ کے پاس گئے یا نہیں گئے ان کو یاد نہیں ہوتا، یعنی جس کے پاس گئے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نہیں گئے، ذہن سے ذہول ہو جاتا تھا، وہ بھول جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جادو کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 6 مہینوں تک رہا، اور 6 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل پریشان رہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کر رہے تھے، اور ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے جو میں نے مانگے تھے، اور ایک خواب بیان کیا کہ خواب میں دکھایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کی طرف 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 2 شخص آئے، ایک سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پیر کی طرف بیٹھ گیا۔ تو جو سرہانے بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا؟ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا، کسی نے ان کے اوپر سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ پھر اس سرہانے والے نے پوچھا کہ جادو کیا کس نے؟ تو اس نے کہا کہ جادو اس شخص نے کیا ہے جس کا نام لبید بن اعصم ہے، اور یہ شخص منافق ہے، یہودی ہے، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کیا ہے۔ پھر اس سرہانے والے شخص نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جادو کیا گیا وہ کس چیز پر کیا گیا، کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ تو اس نے جواب دیا
کہ کنگھی کے اوپر کیا گیا ہے اور کنگھی سے گرنے والے بالوں پر کیا گیا، یعنی جو کنگھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنے سروں پر اور داڑھی پر، تو اس کنگھی کے اوپر کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو بال گر جاتے ہیں، ہمارے سروں کے کچھ بال گر جاتے ہیں جھاڑتے وقت، اور داڑھی کے کچھ کھلال کرتے وقت جو گر جاتے ہیں، اس کے اوپر کیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ جادو والا جو بال ہے، جو کنگھی ہے، اسے کہاں رکھا گیا، یہ ہے کہاں پہ؟ تو اس نے جواب دیا کہ نر کھجور کی خشک شاخوں کے اوپر، اور اس کو پھر بئر زروان کے پتھر کے نیچے دبا دیا گیا، یعنی کھجور کی جو ٹہنی ہے، خشک ٹہنی، اس کے غلاف کے اوپر اسے لپیٹ کر اور اسے پھر کنویں کے نیچے پتھر تلے دبا دیا گیا، وہاں پہ موجود ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو جان گئے، ان کو بتا دیا گیا خواب کے اندر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوگوں کو بھیجا، وہ کنویں میں گئے اور وہاں جا کر پھر اس پتھر کو ہٹایا، پھر وہاں سے اس جادو نما چیز کو نکالا گیا، برآمد کیا گیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ یہ چیز اور یہ واقعہ لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ یہ نام جو آپ کو بتایا گیا، لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، سحر کیا ہے، تو آپ لوگوں کو بتا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں اسے لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتاؤں گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بعض صحابہ، بعض ساتھی اس شخص کو قتل کر دیں۔ اگر یہ صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے، چاہنے والوں کو معلوم ہو جائے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو جا کر قتل کر دیں، کیونکہ میرا کام تو ہو گیا، مجھے شفا ملنی تھی اور شفا مل گئی ہے۔ اور بعض روایتوں یہ بھی ہے، بعض روایتوں میں کہ صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہیں سے کہ لبید ابن عاصم نے، منافق نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، ہم اسے قتل کر دیں۔ آپ نے اسے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اسی موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دو صورتوں کو پڑھتے، یعنی کل ملا کر دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، اور 11 گرہ بھی اس جادو نما چیز کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ جس چیز پہ جادو کیا گیا تھا اس کے اندر 11 گرہ لگی ہوئی تھی، یعنی وہ گانٹھ مارتے ہیں وہ لگا ہوا تھا اس میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے، تو اس طرح 11 آیتیں پڑھ کر 11 گرہ کھول دی گئی، اور اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے ایک بوجھ جو تھا وہ اتر گیا، بالکل ہلکا ہو گیا اور نارمل ہو گیا۔ تو یہ دو صورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاج کے لیے نازل کی گئی تھی، اور اس یہودی کا پردہ فاش کرنے کے لیے نازل کیا گیا، اور تمام ڈیٹیل اس کے اندر بتا دی گئی، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان دو صورتوں میں بڑے فضائل پیوست کر دیے گئے، وہ آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جادو کا ہونا اور سحر کا ہونا یہ نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہو کس طرح سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ مختار کل ہے، وہ عالم الغیب ہے، وغیرہ وغیرہ، جو آج کل کے رضا خانیوں کا عقیدہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشر ہیں، اور بشر کے ناطے ان کی طبیعت میں بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ جس طرح سے انسان کو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، بارش میں بھیگ جاتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے، بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح یہ جادو اور سحر بھی انسانوں کے اوپر ہو سکتا ہے، چاہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ان کو بشر بنا کر بھیجا ہے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ بشری جو تقاضے ہیں وہ لگے رہیں گے، بشری جو مصیبتیں ہیں، علاج ہے، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ملحق رہیں گی، تو اس سے کوئی یہ منافی بات نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہوا، اس کا اثر بھی ہوا، گہرا اثر ہوا، کہ آپ بعض چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور بعض چیزیں ان کو یاد رہتی، یعنی جو کام کیا ہے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور جو کام نہیں کیا ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے کہ آیت کا کیا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو صبح کا مالک ہے، من شر ما خلق، اور مخلوق کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور پھر اس کی توحید بیان کی گئی ہے، اس کو واسطہ دیا گیا ہے کہ جو صبح کا مالک ہے، ایسے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں
اللہ کے نبی کو سکھایا گیا کہ آپ کہیے۔ اسی طرح من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، یعنی ان لوگوں کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں، پناہ جو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جہنم ہے، ابلیس ہے، اور ابلیس کی جتنی اولاد ہے وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اسی سے یہاں پناہ مانگی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتا دی کہ آپ پناہ مانگیے تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی جو جو مخلوق آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے ان تمام کے شر سے پناہ مانگنا ہے۔ جیسے جہنم سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے اور ہوگی، اس سے آپ پناہ مانگیے، اور اسی طرح جو شیاطین ہے، ابلیس ہے، ان کی جو ذریات ہے، ان تمام سے آپ کی پناہ ہو جائے گی اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں من شر ما خلق۔ اسی طرح ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ میں آتا ہوں تاریکی رات سے جب وہ چھا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ غروب آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے وہ تاریکی رات ہوا کرتا ہے، یعنی رات کا وہ حصہ جس میں اندھیرا چھا جائے، اندھیرا غالب آ جائے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ستارہ ہے، سریا ستارہ ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے تو تمام تر بیماریاں جو ہے جنم لے لیا کرتی ہیں، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو تمام بیماریاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح آگے ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، یعنی یہ وہی عورتیں ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کنگھے میں اور ان کے بالوں میں گرہ لگاتے وقت پھونک مار رہی تھی، منتر پڑھتی تھی اور منتر پڑھنے کے بعد پھونک مارا کرتی تھی۔ اسی طرح آگے ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیلیسی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی اونچے مقام پہ چلے جاتے ہیں اور اونچے پوسٹ پہ آپ فائز ہو جاتے ہیں تو آپ کے بہت سارے تعلقات والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو آپ کو اس منصب پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، آپ کو نیچا گرانے کے لیے، آپ کی ٹانگ کھینچنے کے لیے۔ تو اس وقت یہ ساری دعائیں آپ کو کام لگ سکتی ہیں۔ یہ آیت بہت متاثر ہے، تو اسی سے پناہ مانگی گئی، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے، ان کے شر سے بھی محفوظ ہمیں کر دیجئے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ یہ ہوا اس سورہ فلق کا ترجمہ۔ سورہ ناس کی آیت اور اس کا ترجمہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تین اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ رب میں ہی ہوں، پالنے والا، پالن ہار میں ہوں۔ دوسری آیت میں کہا ملوکیت، کہ پورے عالم میں کس کی ملوکیت چلتی ہے، یعنی کس کی حکومت چلتی ہے، یہ اس کو اللہ نے ثابت کیا، ملوکیت۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے الوہیت کو ثابت کیا، یعنی کس کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو تینوں وصف کا واسطہ یہاں دیا گیا۔ ربوبیت یعنی اللہ تعالی رب ہے، ملوکیت اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی حکومت ہے، اور الوہیت اسی کی عبادت ہے، اسی کے لیے اطاعت ہے۔ آگے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس آیت کی تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک گروہ انسان کا ہے اور ایک گروہ جنات کا ہے، تو ان دونوں میں جو بھی شیاطین ہیں، دونوں میں بعض نے کہا کہ دونوں کے اندر الگ الگ شیاطین ہیں، جناتوں کے اندر الگ ہے اور انسانوں کے اندر الگ ہے، ان دونوں میں سے جو شیاطین ہے ان تمام کے شر سے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ شیاطین انسان کے دلوں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی
تعریف بیان کرتا ہے، اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب وہ غفلت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو آدم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو لگائے رکھا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی اللہ نے شیاطین کو لگا دیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، اللہ نے میرے ساتھ بھی شیاطین کو لگایا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ وہ میرے مطیع ہیں، میرے فرما بردار ہو گئے ہیں اور مجھے نیکی کا ہی حکم دیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم بنو آدم میں سے، چونکہ ہم اللہ کے رسول کی امت میں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف، یہ خاصیت صرف اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو چنانچہ شیاطین ہمیں بہکائیں گے، ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالیں گے، طرح طرح کے گناہ کے خیالات ہمارے دلوں میں آئیں گے اور ہم نیکیوں سے، عبادتوں سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو ان شیاطین سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ پناہ مانگیے اور اپنی حفاظت کیجیے۔ اسی طرح ان صورتوں کے پڑھنے کے بڑے فضائل حدیث پاک کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ میں مختصر بتاتا چلوں کہ جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو اور سورہ اخلاص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے بدن میں پھر لیتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آپ کو پہنچتی تو آپ یہ عمل کرتے، حتیٰ کہ مرض الوفات، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار ہو گئے وفات سے پہلے، اس وقت ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان کو حرکت میں دیں اور پڑھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خود یہ تینوں صورتیں پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں پھونک دیا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے جسم میں اپنے ہاتھوں کو پھر لیا کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ کے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں، اس لیے آپ خود یہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بڑے فضائل ہیں، آپ حضرات بھی اس صورتوں کو اپنے صبح شام کے اذکار میں شامل کیجیے اور اپنے روٹین میں اس کو بھی ایڈ کیجیے، اور صبح کے وقت، شام کے وقت ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجیے، آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اور ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اور جب بھی کوئی سحر ہو یا آسیب ہو یا کوئی جادو والی کیفیت نظر آئے، اس وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔